ماہ شعبان کی تیسری رسم کہ اس مہینے کی 15ویں رات کو یعنی نصف شعبان، اور اللہ کا امر یہ ہے کہ جتنی روایتیں وغیرہ مشہور ہیں نا 15ویں شعبان کی، حدیث میں 15ویں شعبان کا، روایات میں 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، نصف شعبان کا۔ اب 29 دنوں کا شعبان ہو تو یہ آپ نے نصف نکالنا ہے جمعے کے بعد، یہ نصف آپ نے نکالنا ہے۔ کون سی رات بنتی ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ چاند آگے 29 کا آ رہا ہے یا 30 کا آ رہا ہے؟ یہ ایک ایسی پہلی ہے جس کو حل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ نصف شعبان کی جو رات ہے اس رات کی اتنی کہانیاں جس پر 3-4 جمعے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ بات کو کلوز کرنا ہے آج کہ نصف شعبان جو یہ رات ہے نا، اس رات کو قبرستان جانا چاہیے۔ لانے لگی ہوتی ہیں قبرستان جانے والے، پیچھے وہ گزری ہے وہ بسنت لوگوں نے جو وہ پیچھے کیا ہے، یعنی فروری میں وہ بسنت، وہ پھولوں کے موسم تھا، اب پھر پھولوں کا پربار جو ہے وہ قبرستانوں کے سامنے دکانیں سج رہی ہیں، ریڑیاں سج رہی ہیں، آ رہی ہے بہار 15ویں شعبان، پھولوں قبروں پہ پھول پھینکنے۔ جب محرم میں آئے گا تو پھر قبروں پہ کیا ڈالنی ہے؟ دال، مسور کی دال ڈالنی ہے۔ یعنی آپ محرم میں گوشت کھانا ہے، بزرگوں کو دال پھینکانی ہے، آپ اس پہ گزارا کریں ماہ محرم۔ اور شعبان جو ہے اس میں پھول پھینکتے ہیں۔ پھول کیوں پھینکتے ہیں؟ پھول پھینکیں گے، وہ سبز ہے، وہ ابھی تک خشک نہیں ہوا، جب تک وہ سبز رہے گا یا خشک نہیں ہوگا ابا جی نو عذاب گھٹ جاسی، یعنی یقین ہو گیا بابا جی نو شروع ہو گیا عذاب، ان کو یقین ہو گیا بدبختوں کو وہی آ گئی، بابا جی کو عذاب شروع ہے، پھونک پہن۔ اور بھائی جن پر حضور علیہ السلام نے وہ ٹہنی گاڑی تھی نا، بخاری میں حدیث آتی ہے، وہ حضور کا جو معجزہ ہے نا، جس سے باتیں اخذ کرتے ہو لیتے ہو، ان کو عذاب ہو رہا تھا، خبر حضور کو آ گئی تھی آسمان سے وحی کے ذریعے تب، اور ان کی وجہ سے نہیں۔ وہ حضور نے فرمایا تھا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکڑی چھوٹا ہوتے عذاب ختم ہو جائے گا، تو مطلب ہے کہ حضور نے اختصار میں جب تک یہ خشک نہیں ہوگی نا، یہ جب تک خشک نہیں ہوگی، اتنے دن تک، جتنے دن تک یہ خشک نہیں ہوگی، حضور کے وہاں دعا اور گزرنے سے اللہ عذاب کو ٹال دے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اتنے لکڑی چھوٹا ہوتے عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ سرے سے نظریہ جو اس کے اندر سے گڑا گیا ہے وہی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ اس رات کو عورتیں بھی قبرستان میں، مرد بھی قبرستان میں، کوئی اس رات کا قبرستان جانے کے ساتھ کوئی تعلق نہ، روحیں آتی ہیں اور نہ قبرستان کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق۔ اس کے حوالے سے میں کئی مرتبہ سال کے بعد کم از کم ذکر آ ہی جاتا ہے، اگر تفصیل سے نہ ہو تو بنیادی بات بیان ہو جاتی ہے کہ یہ رات رافضیوں کی عید ہے۔ ہمارا اہل سنہ سے اس رات کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں۔ جتنی روایتیں بنائی گئی ہیں یا جتنی روایتیں ملتی ہیں صحیح سند سے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت، اس رات کی قبرستان، اس رات کا قبرستان کا سفر، یا اس رات کو قبرستان اندر قبروں پہ جا کے پھول پھینکنا مرد و عورتوں کا، یا اس رات کا جاگنا، اس رات کی کوئی عبادت، یہ ساری چیزیں اصلاً حدیث سے ثابت ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے، یعنی مرنا ہوئے نا وہ دا پتا سو کو جانا ہے، وہ پتا تھلے ڈایا جانا ہے، اگلے دن وہ مار جانا۔ اس رات کو وہ پتوں کو وہ یہ سرسبز کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس رات کو بجٹ پیش ہوتا ہے سال کا نا، یعنی اللہ تعالیٰ بجٹ پیش کرتا ہے، اتنے مر جائیں گے، اتنے پیدا ہوں گے، اتنے فیصلے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، فرشتوں کے حوالے سارے معاملات کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شب برات کے حوالے سے معروف کی گئی۔
کیونکہ منمانی تو کسی اور نے تھی نا، تو ہمارے اندر داخل کرنے کے لیے وہ اپنی کہانی تو نہیں پیش کر سکتے، انہوں نے پھر ہماری کہانیاں جوڑ کے اندر پیش کی، بھائی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب جس بندے کو پتا ہو کہ میرا جینا مرنا لکھا جا رہا ہے، انہیں ساری رات جاگتا رہنا کہ تمہیں مرے نہ لکھا جاؤ، وہ ساری رات عبادت کرے گا، قبرستان جائے گا۔ یہ ساری باتیں اصل سے نہیں۔ اس رات کو ایسے گزارنا ہے آپ نے جیسے اسے پچھلی راتیں گزر رہی، اگر وہاں عبادت کرتے ہیں اس رات بھی عبادت کریں۔ اگر پہلے آپ ایام 20 13ویں 14ویں 15ویں ہر چاند جنہیں ایام 20 کہا جاتا، اگر ان کے روزے آپ 13ویں 14ویں 15ویں ہر مہینے میں سنت ہے، اگر وہ رکھتے ہیں تو رکھیں، لیکن اس مہینے کے خاص کوئی رات کا جاگنا عبادت اور اگلے دن کا روزہ، یہ صحیح حدیث سے ایسا ثابت نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہر کام کا فیصلہ اس رات کو ہوتا ہے، یہ بات اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ سورۃ الدخان ہے، اب 25واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا جس رات میں ہر کام کا ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو قرآنی نص ہے کہ ہر کام کا فیصلہ کس رات کو ہوتا ہے؟ جس رات قرآن نازل ہوا، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ اب کوئی شک رہ گیا وہ شب برات، جب قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا جس رات میں ہم سارے کاموں کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ سب سے بہترین تفسیر تو یہی ہے نا، قرآن اپنی تفسیر آپ کر دے۔ جب قرآن نے خود تفسیر کر دی دوسرے مقام پہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس سے بھی نہیں پتہ چلا، پہلی آیت سے کیا پتہ چلا 25ویں پارے سے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ وہ برکت والی رات کس مہینے میں ہے یہ یہاں بیان نہیں ہوا۔ قرآن نے تفسیر خود کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب ادھر فرمایا لیلۃ مبارکہ، ادھر فرمایا لیلۃ القدر۔ اب واضح ہوا کہ وہ لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا، اسے ہی لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اب مہینہ وہ کون سا ہے؟ قرآن کیا خود وضاحت کرے گا؟ قرآن کی تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ایسا ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو اب تینوں آیات قرآن میں آ گئیں، مہینے کا تعین خود قرآن نے کر دیا، رات کا تعین خود قرآن نے کر دیا۔ اب حدیث آ گئی صحیح البخاری کی کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو قرآن اور حدیث نے واضح کر دیا کہ وہ ماہ رمضان سے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ سازش ہے شیطانی لوگوں کی، شیطانی ذہنوں کی، کہ شب قدر کے فضائل کو، مناقب کو، جاگنے کو، عبادات کو کم کرنے کی یہ سازش ہے کہ ان کو شب برات پہ لگا دیں تاکہ لیلۃ القدر کو یہ سوئے رہے۔ وہ جاگنے کی رات ہے، وہ عزت ہے، وہ عظمت ہے۔ اس رات کے مقام کو بٹھائیں اپنے دنوں میں، وہ 5 راتیں طاق جو ہیں ان میں تلاش کریں، اعتکاف بیٹھیں، ان کو جاگیں اور جاگ کے تلاوت کریں، اور اپنی قسمت کو جناب جو کچھ بنانا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جو لینا چاہتا ہے ان راتوں میں لے۔ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عید ہے رافضیوں کی۔ ان کی عید کیا ہے بھائی؟ اس کو جاننے کے لیے ایک الگ خطبہ چاہیے، لیکن 2-3 منٹس میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ اس رات کو کہتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام مہدی پیدا ہوئے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس رات کو وہ ان کی عید کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ لازم ہمارا ہے جب ان کے وہ امام ہیں تو ان کی خوشی تو کریں گے، وہ خوشی کرتے ہیں۔ اس رات کو وہ جاگتے ہیں، خوشی کے طور پر جلسہ جلوس پروگرام کرتے ہیں۔ جلسہ جلوس کرنے کے بعد وہ جاگتے تقریباً فجر تک ہے۔ فجر میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت سوتے ہیں تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے۔ اس وقت وہ سوتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کوئی مجلس ہوئی، پروگرام ہوا، پروگرام کرنے کے بعد وہ اپنی حاجات، اپنی ضروریات
جو وہ لینا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی اولاد ہے، رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ، آج کل یہی چیزیں بندوں کو چاہیے، جو کچھ چاہیے بندوں کو وہ لکھتے ہیں کاغذوں پر زعفران کے پانی کے ساتھ۔ زعفران پانی میں ڈالا، وہ صحیح بن گئی، اس سے وہ اپنی حاجات لکھتے ہیں۔ حاجات لکھنے کے بعد کوشش کرتے ہیں وہ خود، اگر خود نہ جا سکے تو ایک امام برگاہ سے ایک نمائندہ جاتا ہے، اگر کسی کا کوئی دوست ایسا ہو تو اس سے پوچھ سکتا ہے، کسی کا دوست ہو ایسا تو اس سے پوچھ سکتا ہے، انکار کرے تو ذمہ داری سے ممبر پہ کھڑا ہوں وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور اگر شک کرے تو ایس شبان 15 شبان راتی میں انہوں لے جا کے توڑ کے کھا سکنا، اے کر رہے نہیں تیرے۔ اگر کہیں اور نظر نہ آئے نا تو لاہور ایک جگہ ایسی ہے، آپ داخل ہوں گے ادھر لاہور سے داخل ہوتے ہوئی راوی کے کنارے پر سپیشل قسم کا پروگرام ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایران سے بھی سپیشل مقررین آتے ہیں اور خطابات کرتے ہیں، بڑی بہار والی رات ہوتی ہے، تو وہاں ایک منظر دیکھا جاتا ہے۔ میرا اکثر جلسہ جو 15 شعبان کو کئی سالوں سے وہ ڈیرہ غازی خان ہوتا ہے، تو آخر پہ وہ تقریر ہوتی ہے 2-3 بجے 4 بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں تو آگے ڈیرہ غازی خان سے نکلتے ہی باہر 18-20 کلومیٹر پر دریا ہے، پھر وہاں سے نکلیں تو آگے ملتان اور مظفر گڑھ کے درمیان پھر دریا ہے، پھر وہاں مومنین دیکھتے ہیں ہم، اور کبھی کبھی کھڑے ہو کے پھر انجوائے کرتے ہیں بھائی یہ کر کیا رہے، پھر وہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم اپنی حاجات اپنی ضروریات ان کاغذوں پہ لکھ کے دریا میں ڈالیں گے، ہمارے جو امام ہیں امام زمانہ کہتے ہیں امام مہدی، وہ ہماری ان حاجات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کے نام پہ درخواست گزارش ہوتی ہے کہ امام صاحب تسی یہ کب کے غار میں ہیں تو باہر تشریف لے آؤ، جلدی جلدی آؤ، سانو انہیں بڑا تنگ کیتا ہے۔ ان کا ذہن ہے نا کہ جب انہوں نے آنا ہے پھر غلبہ ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، جب وہ آئیں گے تو یہ سنیت مٹ جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا سنی۔ انہوں نے آنا کب ہے؟ آپ ایران ہو جائیں گے، یہ بھی ایک حقائق ہے بھائی، اور ان حقائق کو ان حالات میں اور ان دنوں میں بیان کرنا مشکل تو ہے، لیکن ذرا سن لیں پھر کیا ہے کہ جب وہ آئیں گے، آنا کب ہے؟ یہ بھی ایک خاص وقت ہے، فرماتے ہیں جب آئیں گے اس وقت آئیں گے جب 313 خالص مومنین پیدا ہو گئے، اس وقت وہ باہر آ جائیں گے۔ 313 جب پوری دنیا میں 313 خالص مومنین، اس کے گارڈ، اس کو بچانے، اس کے مرید، اس کے غلام، اس کے لیے جانیں قربان کرنے والے وہ بن جائیں گے، وہ باہر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک 313 مومنین نہیں ہیں، یہ سارے بے ایمان ہیں، ایک مومن نہیں۔ 313 ہوتے تو وہ آ جاتے، وہ نہیں ہے۔ ایران کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں، کئی ہزاروں 1400 سال ہو گئے تقریباً، یا اس سے کم 1350 سال، کیونکہ وہ یہ جو ائمہ کرام حضرت علی کی اولاد پاک سے ہیں، ان کے وہ آخری چشم و چراغ انہیں سمجھا جاتا ہے۔ وہ سیدنا علی، پھر سیدنا حسن، پھر سیدنا حسین، پھر زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ قادم، پھر امام جواد، پھر امام نقی تقی، پھر آخر پہ آ کے امام حسن عسکری، اور امام حسن عسکری کے آگے بیٹے جو ہیں امام مہدی، وہ ہیں غار میں۔ اصل میں کہانی کیا تھی؟ انہوں نے بنایا ہوا یہ تھا کہ ہمارے ہوں گے 12 امام، جب 12 امام ہمارے پورے ہو جائیں گے تو یہ 12 ہمارے امام پورے ہو۔ اللہ کا امر یہ ہوا، اللہ پھر کب کسی کو نقب لگان دیتا ہے قرآن میں حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ تھا 12 ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے 11ویں امام کو اولاد ہی نہیں دی۔ واہ اللہ تیری عظمت پہ قربان ہے، امام حسن عسکری رحمہ اللہ کی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ جب اولاد نہیں ہوئی، عقیدہ تو پہلے بنایا ہوا تھا کہ کتنے ہوں گے 12، اللہ کا امر ہو گئے 11ویں کی اولاد، انتظار کرتے رہے با اولاد ہو۔ امام صاحب نہیں، یہ لوگ ائمہ کرام تو ان چیزوں سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ سن لیں، یہ جو 12 ائمہ ہیں اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ محدثین ہیں، اور ہماری احادیث کتابوں میں یہ راوی ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور 12ویں جو امام ہیں سیدنا مہدی، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ آئے نہیں، وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد سے ہوں گے، اور جب ہوں گے انشاءاللہ
ہم اگر زندہ ہوئے تو انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے عقیدت رکھیں گے۔ وہ تو عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ تو حضور کی اولاد میں سے ہے، وہ تو سیدنا حسن ابن علی اور اولاد علی میں سے ہے۔ انہوں نے تو ان کے پیچھے تو نماز عیسیٰ ابن مریم نے پڑھنی ہے، بھلا ان کی عزت عظمت کا کون انکار کرے؟ انہوں نے زمین کو عادل سے انصاف سے بھر دینا ہے، انہوں نے تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے دجال کو قتل کرنا ہے۔ وہ تو امت مسلمہ کی عظیم شخصیت ہے، ان کا ادب احترام اکرام ہم پر واجب فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ابھی پیدا نہیں ہو، یہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب 11 امام کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ وہ تو فوت ہو گئے، وہ چلے گئے ائمہ کرام۔ انہوں نے بعد میں یہ بات ذہن جب بنانا 12 تو 12واں پھر امام کہاں سے پورا کریں؟ تو انہوں نے کہا وہ پیدا ہوئے تھے لیکن وہ اللہ کا امر کہ راتوں رات پیدا ہوئے، پھر راتوں رات آسمان پہ چلے گئے، پھر 40 دن اوپر یا 40 سال اوپر رہے، پھر نیچے آ گئے، پھر غار کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ بہت کچھ لے کے غار کے اندر ہیں، باہر بندے بندوق لے کے بیٹھے ہیں گارڈ کے طور پر، اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ ہر 15ویں شعبان کو یہ محنت کرتے ہیں اس سال آ جائیں، اس سال آ جائیں، اس سال آ جائیں۔ جب پورا سال نہیں آتے تو پھر اس رات کو پھر وہ ان کی ولادت کی رات ہے، اس رات کو پھر کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب کی درخواستیں پیش کریں کہ تشریف لے آئیں، پھر وہ نہیں آتے، پھر اگلے سال پھر جاتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ او اہل سنہ او اہل الحدیث اہل اسلام کیا چاہتے ہو؟ تمہارا عقیدہ ہے اس نصف شعبان کا، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارے عقیدے کی ترویج ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ہمارا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ رات صرف قدر کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، شب برات کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے، اہل و سنت کے عقائد نظریات سے، قرآن اور سنت سے کوئی تعلق، جتنا چھان کے لے آؤ کوئی تعلق نہیں ہے۔